الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج یہ میری زندگی کا پہلا حسن اتفاق ہے کہ جامعہ زیب النساء کے صحن میں آنے کا، جامعہ زیب النساء کو دیکھنے کا قریب سے موقع ملا۔ ایک طرف آپ سب کی توجہ دلانی مقصود ہے کہ آزادی وطن کے بعد صنف نازک کو جس نازک صورتحال سے گزرنا پڑا، اس پر ارباب حکومت کو تو خوب مورد الزام ٹھہرایا گیا، مگر خود مسلمانوں نے اس کے تحفظ، اس کی تعلیم و تربیت اور اس کی بقا کے لیے کوئی خاص جد و جہد نہیں کی۔ ہند و نیپال کے نقطہ اتصال پر شمال ہند کا یہ تاریخی شہر مدھوبنی اور اس کا ایک قصبہ حافظ آباد گوا پوکھر اور اس میں قائم جامعہ زیب النساء تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اس بے عملی اور کوتاہ نظری کے اس ماحول میں ایک خوشگوار حقیقت یہ ہے کہ ایک مستند و معتمد معروف علمی شخصیت شیخ معروف سلفی حافظہ اللہ نے اپنی فعالیت اور سرگرمی کو بہتر سے بہتر بناتے ہوئے جامعہ زیب النساء کی بنیاد سے لے کر اس مضبوط عمارت کی تکمیل تک، جو اب تک تشنہ تکمیل ہے، اپنی ساری طاقت و توانائی صرف کر دی تاکہ ہماری یہ نازک نسل آبگین حیات اپنی تہذیبی وراثت اور اپنے تمدن و ثقافت سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ جامعہ اس معنی میں منفرد اور اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے تحت صنف نسواں کی تہذیب و ثقافت کے تعلق سے آبگینوں کی ایک ایسی جماعت تیار کرنا چاہتی ہے جن سے اسلامی معتقدات کی فضا نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں قائم ہو سکے۔ موجودہ حالات میں اس جامعہ کی اہمیت و افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس جامعہ کے روح رواں، کوہ گراں، جن کی علمی گہرائی بے کراں ہے، شیخ معروف سلفی حافظہ اللہ کی ایک فکر تھی کہ صنف نسواں پر کام کی شدید ضرورت ہے۔ اپنی سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے جو کوششیں کاوشیں انہوں نے کی، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا شمار اس میدان میں ایک اتھارٹی کی حیثیت سے کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خلوص کی برکت ہی تو ہے جس نے جامعہ زیب النساء کی تابناکی و توانائی کو زیادہ توجہ طلب اور دیر پا بنا دیا ہے۔ اس کی تعمیر و ترقی کے پس منظر میں موجزاً ان کا جذبہ و احساس بھی ہے۔ پاک صاف اور علم و ادب کے شفاف سمندر میں نہایا ہوا یہ جامعہ ان کی فکری بلندی کی کہانی سناتا ہے۔ ادارے، مکاتب، مراکز، مدارس، کلیات، جامعات کو زندگی، تازگی، توانائی، جذبے اور جنون سے ملتی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بعد یہ جامعہ شیخ معروف سلفی حافظہ اللہ اور ان کے مخلص اراکین و اساتذہ کے جذبے اور جنون کی وجہ سے زندہ اور روز بروز ترقی کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ یہ نہ صرف لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کا کامیاب ادارہ ہے بلکہ اس ادارہ کے نئے امکانات بھی روشن ہو رہے ہیں۔ اس جامعہ کے پھیلتے دائرے اور وسیع ہوتے ہوئے رقبے کی ایک اہم وجہ اس کی انجذابی قوت بھی ہے۔ ہزار کشمکش اور تلاطم کے باوجود بھی رواں دوا ہے۔ اپنی نظافت، نفاست، معیار تعلیم، جملہ لازمی سہولیات کی وجہ کر ہر زبان پر اس کی محبوبیت اور تذکرے قائم ہیں۔ اس جامعہ میں علم و ادب کے ساتھ صنعت و حرفت کی نئی بستیاں بھی آباد ہیں۔ یہ اسلامی اساس، تہذیبی روایت اور ثقافتی مظہر کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ نامانوس اور اجنبی علاقوں تک بھی اس کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ سریا سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی بہت سے تعلیمی و تعمیری منصوبے ہیں
جو تشنہ تکمیل ہے۔ بالائی منزل پر بھی ہاسٹل کی ضرورت ہے، کلاس روم کی ضرورت ہے، دیگر تکنیکی علوم سے طالبات کو مزین کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ارباب ثروت، مخیرین، غیورین حضرات کی عنایتوں کا مستحق ہے۔ ہند و بیرون ہند کے تمام اہل ثروت سے میری درخواست ہے کہ دام در میں قدم سخن ہر طرح سے اس ادارہ کا تعاون کریں تاکہ مزید منصوبوں پر عمل کرنے کا لاہ عمل جلد مرتب کیا جا سکے اور قوم کی بیٹیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اعلیٰ معیاری سہولیات کے ساتھ اپنی تہذیبی وراثت، تمدن و ثقافت کو پروان چڑھانے کا موقع مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔